وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 38۔ آج کے سبق کا موضوع قوم عاد اور ہم میں آخر کیا فرق ہے۔ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ تو انہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلا ڈالا، پس انہیں بھی زلزلے کے عذاب نے آ پکڑا، سو انہوں نے صبح اس حال میں کی کہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ مردہ پڑے تھے۔ سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 38۔ وعادم و سمودا، اور عاد اور سمود، وقد تبین لکم من مساکنہم، اور تمہیں ان کے گھروں کی وضاحت ہے، یعنی جو کھنڈرات جہاں موجود ہیں تمہیں معلوم ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کو ان کے کام اچھے کر دکھائے۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، روک دیا ان کو سیدھے راستے سے۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، اور وہ سوجھ بوجھ والے تھے، وہ لوگ جو تھے وہ عقل والے تھے، سمجھ بوجھ والے تھے۔ سامعین اکرام، کہنے کے تو گزشتہ قوموں کے واقعات بیان ہو رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمارے واقعات ہیں۔ دیکھیں، ترجمہ تو خیر آپ نے سن لیا۔ اور زین لہم الشیطان اعمالہم فصدہم عن السبیل وکانوا مستبصرین، یہ تذکرہ ہے عاد اور سمود کا، اور ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہے اور تم ان کے کھنڈرات دیکھ سکتے ہو۔ آج بھی قوم عاد اور قوم سمود کے کھنڈرات انٹرنیٹ پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ قوم عاد لکھ دیں گوگل سرچ میں، اور قوم سمود لکھ دیں، وہاں ان کے کھنڈرات اور ان کے جو لاشیں وغیرہ ہیں، جو ڈھانچے ہیں، وہ آپ کو مل جائیں گے۔ اب ان کے ساتھ ہوا کیا؟ ان کے ساتھ یہ ہوا کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی آخرت کی زندگی پہ، اور یہی کام ہم نے آج کیا ہوا ہے۔ فرق کیا ہوا؟ دیکھیں، پیغمبر کی دعوت کو انہوں نے جھٹلا دیا، اس پہ لبیک نہیں کہا۔ عملی طور پہ زبان حال سے آج ہم پیغمبر کی دعوت کو جھٹلانے کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ سامنے کرام، کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو مقصود واحد بنانے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سے شدید محبت کے لیے، ایک اللہ سے محبت کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے۔ دیگر محبتیں بھی ہم نے پالی ہوئی ہیں۔ سامنے کرام، ہمارا تو حال بہت برا ہے۔ سامنے کرام، آپ کو معلوم ہے، ہونا چاہیے، اگر نہیں تو معلوم ہونا چاہیے۔
اب دیکھیں یہ قوم عاد اور قوم سمود، آیت نمبر 38 سورہ عنکبوت، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے زین لہم الشیطان اعمالہم فصدہم عن السبیل وکانوا مستبصرین، یہ سمجھ بوجھ والے لوگ تھے۔ ہوا کیا؟ ان کو ظاہری زندگی شیطان نے اچھی کر دکھا دی اور انہوں نے لبیک کہا۔ دیکھیں ہمیں آخرت کی زندگی اللہ تعالیٰ نے اچھی کر دکھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے ہی ایسے واقعات اور جنت کے واقعات کی کیا نظارے ہیں وہاں کے، جنت کے نظارے جو ہیں آپ کو معلوم نہیں ہے۔ ہر جنتی کے لیے تحد نظر جو ہے وہ اس کا گھر ہوگا، یعنی اس کی وسعت اتنی ہوگی، تحد نظر ہر جنتی۔ پھر آپ دیکھیں وہ متکئون علی الارائک، شاہانہ تختوں پہ ٹھاٹھ کے ساتھ بیٹھیں گے، اور پھر یحلون فیہا من اساور من ذہب ولباسہم فیہا حریر، سونے چاندی کے کنگن ان کو پہنائے جائیں گے، اور لباس جو ہے ان کا ریشمی لباس ہوگا، دبیز ریشم اور ہلکا ریشم، جو بھی آپ پسند کرتے ہیں۔ اور وہاں آپ کی جنت کی جو بناوٹ ہے اس میں ایک اینٹ سونے اور ایک چاندی کی، اور پھر آپ جو وہ ہے وہ اس کا گارا جو ہے مشک اور عنبر پہ مشتمل ہوگا، مہکتے ہوئے محلات ہوں گے۔ یہاں تو اگر باتھ روم آپ کی یعنی جو انٹرنس ہے گھر کی، اگر ساتھ باتھ روم بھی ہے تو وہ باتھ روم کی خوشبوئیں آپ کا استقبال کرتی ہیں جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ تو ایسے بہت سے جو وَلَحْمَ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، جس پرندے کا گوشت تمہیں پسند ہے وہ وہاں تم کھاؤ گے، اور پھر وہاں عناب اور انگور، وہاں کے میوے، جنتی میوے جو ہیں وہ ہوں گے۔ پھر وہ بیویاں ہیں، حسین ترین بیویاں ہیں، حور عین، بڑے آنکھوں والی حوریں ہیں، اور شراب اور شربتوں مختلف قسم کی جنت کی شراب کے جام چل رہے ہوں گے، چھوٹے لڑکے ہوں گے ہمیشہ اس میں، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، ہمیشہ ایک ہی عمر پہ رہنے والے خادمین ہوں گے، وہ سرو کریں گے آپ کو۔ یہ کیا، یہ تو ہمیں مزین دکھایا جا رہا ہے، اور حقیقت اس سے کہیں بہتر ہے۔ یہ تو ساری مثالیں ہیں، اس سے حقیقت کہیں اس سے بہتر ہے، اس کے متعلق ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعددت لعبادی الصالحون ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر بقلب امرئ، کہ اعددت، میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی دل میں اس کا خطرہ گزرا ہے، کوئی خیال گزرا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو ساری چیزیں جو ہیں یہ حقیقت میں اس سے کہیں بہتر ہیں۔ تو اگر شیطان نے آپ کو یہ جگہ مزین کر دی ہے تو آپ اس کے دھوکے میں کیوں آتے ہیں؟ ایک سوال یہ بھی تو ہے نا۔ شیطان کہہ رہا ہے کہ دنیا کی طرف توجہ کر لو، اللہ تعالیٰ ہمیں بلا رہا ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ ہمیں بلا رہا ہے، تمہیں بلا رہا ہے دار السلام کی طرف، سلامتی کے گھر کی طرف۔ اب ظاہر ہے کہ ہم اللہ کی بات کو سچا جان کے جنت کے لیے تیاری کریں، اور حکم بھی ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، حکم قال کہ جلدی کرو رب کی مغفرت اور جنت کی طرف، اس کی جو عرض ہے وہ زمین اور آسمان سے بڑا ہے، جنت کوئی چھوٹی جنت تو نہیں ہے۔ ایک شیطان نے ہمیں ایک منظر دکھایا ہوا ہے سامنے کرام، شیطانی قوتوں نے، یہ اقتدار ہے، یہ ایم پی ہے، یہ ایم این اے ہے، اور یہ ڈی آئی جی صاحب ہیں، یہ وزیر اعلیٰ ہیں، یہ مشیر ہیں، یہ سیکرٹری صاحب ہیں،
اور یہ گریڈ 22 کے افسر ہیں یہ اکثر یہ اسلام آباد میں پنڈی گیا تھا ایک دن، تو وہ کوئی ہوں گے گریڈ 22 کے، تو ان سے پہلے ایک ان کا آیا، ایک صاحب آئے جو ان گریڈ 22 کے چوکیدار ہوں گے یا ان کے نیچے ہوں کام کر رہے ہوں، پہلے آ کے اس نے دکاندار سے تعارف کرائے، یہ اسلام آباد میں گریڈ 22 کے افسر ہیں، ان سے بات کیجیے تعارف پہلے ہوتا ہے نا، یہ گریڈ ان کے متعلق یعنی ان سے سلوک جو ہے وہ گریڈ 22 والا ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں ہماری نظر میں، یا یہ سونا ہے، چاندی ہے، یا یہ محلات ہیں، یا یہ بنگلے ہیں، یا چمکتی دمکتی گاڑیاں ہیں، عام طور پہ آپ دیکھیں نا کسی کے پاس نئے ماڈل کی گاڑی ہو، بڑے شوق سے اپنے ساتھ گاڑی کے ساتھ اپنی تصویر کھنچواتا ہے، پھر پوسٹ بھی کرتے ہیں، دس از مائی نیو کار۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ ہیں، مطلب یہ چیزیں ہیں، لیکن یہ استعمال کی چیزیں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ دل ان کو دے دیا جائے۔ آپ کی اولاد ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، گھر ہے، بار ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ اس کو دل دے بیٹھے۔ دل تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، قلب المومن عرش الرحمن ہے، سامعین کرام، مومن کا دل رحمان کا عرش ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ شاعر کہتا ہے نا کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ہم نے تو تماشا بنا لیا ہے، یہ وزیر اعلیٰ صاحب کی گاڑیاں ہوں گی، پیچھے 50 گاڑیاں اور ہوں گی، ایک فائر بریگیڈ بھی ہوگا، ایک ایمبولینس بھی ہوگی، دیکھا ہے آپ نے نا، ایسا ہوتا ہے وہ پروٹوکول جو ہوتا ہے، یا وی آئی پی ٹریٹمنٹ جو ہوتی ہے نا، ایک وزیر اعلیٰ کی سواری جا رہی ہے، وزیر اعظم کی بات تو الگ ہے نا، تو وہ پولیس کی گاڑیاں ہیں، یہ ایلیٹ فورس کی گاڑیاں آگے جا رہی ہیں، اور وزیر اعلیٰ کے خاص بم پروف گاڑی میں بیٹھے ہوئے، بلٹ پروف اور بم پروف گاڑی میں بیٹھے ہیں، اور وہ پیچھے جو ہیں وہ سارے وزراء اور مشیر، یہ کیسے، مطلب یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ ایسی بات نہیں ہے۔ اصل میں جس معاشرے میں رہ رہا ہوں وہاں یہ ہو رہا ہے، یہ کوئی اسلامی معاشرہ نہیں ہے، اور نہ یہ کوئی اسلام کے لوگ ہیں، اسلام والے ہیں، یہ تو دنیا دار، ہم لوگ تو دنیا دار بن چکے ہیں، دنیا داری پہ ہی ہماری۔ تو یہ قوم عاد اور سمود جو تھی، یہ کون تھے؟ یہ بھی دنیا دار لوگ تھے ہماری طرح، یہ بھی دنیا دار تھے، پیغمبر کی آواز پہ انہوں نے نہ لبیک کہا نہ کان دھرا، ہم بھی کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، رسول کی دعوت پہ لبیک کہنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ سامعین کرام، رسول کی دعوت داعین الی اللہ ہے، اللہ کی طرف دعوت، کہ لوگوں اللہ کو مقصود بنا لو، محبوب بنا لو، مطلوب بنا لو، دنیا سے توجہ ہٹا کے استعمال تو کرو، لیکن توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف، ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، استغفار کرو، توبہ کرو، اور متوجہ ہو جاؤ، اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، پلٹ آؤ اللہ کی طرف۔ یہ پیغمبر کی دعوت ہے، لیکن ہم نے تو اس پہ لبیک نہیں کہا۔ مجھے فرق بتائیے سامنے کرام کہ قوم عاد اور قوم سمود اور ہمارے درمیان فرق کیا ہے؟ انہوں نے بھی سلسلہ رسالت کو جھٹلا دیا، ہم نے بھی جھٹلا دیا، کوئی رسول کی ضرورت نہیں۔ دیکھیں، قرآن، توحید، رسالت، آخرت، ان تمام چیزوں سے ہم قومی طور پہ بے نیاز ہو چکے ہیں، من حیث القوم، ہمیں نہ رسول کی کوئی ضرورت ہے، ہو یا نہ ہو، ہمارا علم تو محدود ہے، رسول کون تھے اور ان کی دعوت کیا تھی یہ ہمیں نہیں معلوم قومی طور پہ۔ پھر توحید کا کیا مطلب ہے یہ بھی ہمیں نہیں معلوم۔ ہمارا تو مشرکانہ عقیدہ ہے کہ مشرک بھی کہتے تھے وَلَئِن سَأَلْتَ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، مشرک کہتے تھے اگر آپ ان سے پوچھیں کہ من خلقہ، کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین، وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، مشرک اس زمانے کے۔
اور مشرک کس نے سورج چاند بنائے، کس نے رات اور دن بنائے، وہ آیت مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے، لیکن یہ مفہوم ہے اس کا، قرآن کی آیت. تو وہ کہیں گے اللہ نے، دن اور رات بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے اور سورج چاند بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے. تو یہ ہمارا اور مشرکوں کا تو عقیدہ ایک ہی ہے. باقی اللہ مقصد حیات، اللہ محبوب واحد، وہ اور اللہ کی ملاقات کی تیاری، یہ مشرک بھی نہیں مانتے تھے، ہم بھی نہیں مانتے. کون ہے ہم میں سے ایسا صاحب اکرام کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی تیاری کر رہا ہو یا اس کی ضرورت محسوس کر رہا ہو؟ دیکھیں دنیا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے. لقاء اللہ، من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت. یہ ابھی ہم سورہ آغاز میں پڑھ چکے ہیں نا، اس سورت کے آغاز میں، کہ جو امید رکھتا ہو اللہ سے ملاقات کی تو اس کو جان لینا چاہیے کہ اللہ کی ملاقات کا وعدہ آنے والا ہے. لآت، وہ وعدہ ضرور پورا ہونے والا ہے. تو یہ تو دنیا اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے سامنے کا، کہ ہم اللہ کی ملاقات کی تیاری کریں. تو بات یہ ہے کہ اب یہ ہم جو آیت پڑھ رہے ہیں، زین لہم الشیطان اعمالہم فصدہم عن السبیل، شیطان نے ان کو ان کے اعمال اچھے کر دکھائے، دنیا کو مزین کر دیا، ہم نے لبیک کہہ دیا. یہ قوم عاد اور سمود کو شیطان نے دنیا آراستہ کر کے دکھا دیا کہ بھئی دیکھو اس میں عورتیں بھی ہیں، اولاد بھی ہے اور مرد بھی ہیں، خوبصورت لڑکے ہیں، خوبصورت خواتین ہیں، یہ اولاد ہے، یہ تمہارے گھر ہیں، یہ سونے چاندی کے انبار ہیں اور یہ نوٹوں کی گڈیاں ہیں، اس میں تم اس کی طرف متوجہ کرو، ہو جاؤ ان چیزوں، انجوائے یور لائف. یہ آج بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی لائف انجوائے کرو، لائف انجوائے کرو، انجوائمنٹ، ہنسو، خوش ہو. یہ ہم کرتے ہیں کہ نہیں؟ اسی کے لیے بھاگ دوڑ ہے. کوئی کنسرٹ آتا ہے، آپ دیکھیں نوجوانوں سے وہ کنسرٹ پیسے دے دے کے 500 روپے، 1000 روپے، 2000 روپے کا ٹکٹ ہوتا ہے. یہ سارے نوجوان لڑکے لڑکیاں، میں مردان کی نہیں، میں اسلام آباد اور لاہور اس کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں آپ دیکھیں کس طرح یہ پیپسی والے کے آپ دیکھ لیں، کوک کے گانے دیکھ لیں. پیپسی والے باقاعدہ ایک محفل منعقد کرتے ہیں، اس میں بینڈ ہوتا ہے اور وہ حضرات آ جاتے ہیں گانے بجانے والے، اور لائٹیں ہوتی ہیں، اور وہ بس ایک عجیب تماشا ہے صاحب کرام. اور لوگ بس ہاتھ اٹھا کے اور ہاتھ ہلا کے انجوائمنٹ کرتے ہیں. اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھجوایا ہے کہ تم لائف انجوائے کرو. یہ تو مشقت کی جگہ ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، یعنی اس کی کامیابی مشقت میں ہے. یہ ابھی آپ جو سورت کا آغاز ہم نے کیا ہے کہ بھئی میں تو آپ پہ آزمائشیں لاؤں گا، یہ میرا طریقہ کار ہے. اب آزمائشیں اور محنت اور جد و جہد اس کو آپ ایک طرف رکھ کے دنیا کی انجوائمنٹ کے پیچھے لگے ہوئے، کتنی گمراہ کن بات ہے. ہم فصدہم، اس میں یہ ہے کہ فصدہم عن السبیل، راستے سے یہ بھٹک گئے، رک گئے، یہ راستے سے روک دیا گیا ان کو راستے سے. اور وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، یہ سوجھ بوجھ والے لوگ تھے. آپ دیکھیں یہ ٹی وی پہ آ جاتے ہیں یہ سقراط اور بقراط اور افلاطون، ایک اینکر صاحب ان کو جما کے بیٹھتے ہیں اور یہ روز حالات حاضرہ پہ بحث شروع کر دیتے ہیں. نہ اللہ کا ذکر ہے نہ رسول کا تذکرہ ہے، بس یہ فلانے اور فلانے ایک دوسرے سے بس وہ گتھم گتھا ہو جاتے ہیں. کیونکہ عام طور پہ دو مخالف فریقوں کو بلایا جاتا ہے کہ بھئی ان کو بلائیں گے تو ان کو بھی بلائیں گے، یہ دونوں آپس میں لڑیں گے، ہماری ریٹنگ بڑھے گی.
وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ. اب یہ کتنے عقل کل بن کے بیٹھ جاتے ہیں. میں دیکھیں یہ میرا موضوع نہیں ہے کہ میڈیا میرا موضوع نہیں ہے. میں تو ہم میں سے ہر شخص جو ہے اپنے گھر میں آپ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، حکمرانی کرنا چاہتے ہیں بیوی پہ، اولاد پہ، اور یہ آپ سارے جو ہوتے ہیں نا قانون، پھر گاؤں کے جو چودھری ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو چودراہٹ اپنی منواتے ہیں کہ بھئی میں بڑا ہوں، سوجھ بوجھ والے، بھئی ہم سے فیصلے کراؤ، ہم کریں گے فیصلہ. اور آپ دیکھیں یہ پنچایتوں میں جو میں اس کی تفصیل میں تو نہیں جاتا، پنچایتیں بنتی ہیں اور وہ خوب سوجھ بوجھ والے. بہرحال میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑے علامہ سمجھتے ہیں، اور علامہ سمجھ کے اپنے آپ کو دنیا کی زندگی کو پسند کر لیتے ہیں اپنے لیے. دیکھیں آج کیا ہو رہا ہے، آج ہم اللہ تعالیٰ کی یاد کو دل سے بھلا کے دنیا دوں کی طرف متوجہ ہو گئے. دنیا ہی کو ہم نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے. آپ دیکھیں بعض کاروباری لوگ جو ہیں بس ان کا اوڑھنا بچھونا جو ہے بس وہ کاروباری ہے، باقی کسی طرف توجہ ہی نہیں ہے. بس کماؤ، جمع کرو، کماؤ. یہ دنیا جو ہے اس کی لالچ بڑی بری چیز ہے سامنے کرام. آپ پہ جب پیسے برسنا شروع کرتے ہیں، آپ دیکھیں یہ جو ہماری عام طور پہ ایک کوئی کاروبار کامیاب ہو جاتا ہے، پھر اس سے آپ مختلف انڈسٹریز، ایک انڈسٹری آپ شروع کرتے ہیں، پھر اس سے آپ وہ بچے دیتی رہتی ہے، اور آپ کہیں جا کے بس ہی نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں سارا میں نے ہولڈ کرنا ہے. امپائر سٹیٹ اسے کہتے ہیں. یا آپ گروپ آف انڈسٹری بنا لیتے ہیں. یہ فرد واحد کی ملکیت ہوتی ہے، گروپ آف انڈسٹری. یہ میں وہ الفاظ کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے شیطان نے ہمیں مزین کر دیے. سی او فلاں گروپ آف انڈسٹری، یہ ڈائریکٹر ہیں گروپ آف انڈسٹری کے. آپ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، میری یہ تو صابن کی فیکٹریاں ہیں، شیمپو کی فیکٹریاں ہیں، آئس کریم کی فیکٹری ہے. یہ ساری کیا ہیں سامنے کرام؟ گروپ آف انڈسٹری. یہ زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کو ان کے اعمال اچھے کر دکھائے ہیں. اب آپ دیکھیں مثال کے طور پہ بہت سے جو آپ کے ایلیٹ طبقہ ہے وہ سنت رسول کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں. جو آپ کے گریڈ 22 کے افسر ہیں، سیکشن افسر ہیں، اللہ ماشاء اللہ، لیکن وہ یہ ہے کہ ایک اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں. جو بھی ہیں میں نہیں کہہ رہا، لیکن آپ کے بڑے بڑے کارخانہ دار جو مالدار لوگ ہیں، عیاش طبقہ جو ہے، وہ ان کے نظر میں اللہ کے رسول کی سنت کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. ان کو اپنے اعمال اچھے لگ رہے ہیں. بہت سے آپ دیکھیں ٹی وی پہ آ کے جو ہے بس اپنے ان کو بلا لیا جاتا ہے گروپ آف انڈسٹری کے مالک کو، اور پھر ان سے باتیں ہوتی رہتی ہیں اور وہ اپنی کامیابی کے قصے کہ میں کیسے کامیاب ہوا. یہ کیا کامیابی ہے دنیا کی جو آپ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ کامیابی تو دنیا کی کامیابی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے سامنے کرام. لیکن یہ ہمارے سامنے تو ہے. زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کو اپنے اعمال جو ہیں، جو فضول اعمال ہیں، وہ مزین کر دکھائے ہیں. یہ میرا طریقہ ہے، یہ میں آپ دیکھیں نا، یہ فرعون بن کے اکثر لوگ ہم میں سے، ضروری نہیں ہے کہ اونچی سطح کی میں بات کر رہا ہوں، میں تو آپ کے گھر کی بھی بات کر رہا ہوں. بعض لوگوں نے، یعنی بعض شوہر ہیں، وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، بیوی کو ناجائز طور پہ غصے کرتے رہتے ہیں مثال کے طور پہ، اور پھر اپنی بھائی یہ ہونا چاہیے، یہ تم ایسے رہو، بیوی کو حکم دیتے ہیں تم ایسے رہو، میں یہ نہیں پسند کرتا، میں یہ نہیں پسند کرتا. تو پھر یہ ہے کہ یہ دیکھ لیں سارے یہ وزین لہم. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ قوم عاد اور قوم سمود اور ہم میں فرق کیا ہے. آپ مجھے ایک فرق بتا دیں. وہ بھی غیر اللہ کی پرستش کرتے تھے، ہم بھی خدائے واحد کی الوہیت کو نہیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہم ایک اللہ کے سامنے سر جھکا دیں. یہ تو ہمارا ایک قومی المیہ ہے سامنے کرام.
آپ دیکھ لیں عام طور پہ یہ فضا ہے، کرپشن اور رشوت ستانی، یہ عام مسائل ہیں ہمارے. اور پھر صرف کرپشن اور رشوت ستانی تو چلیں یہ ایک محدود ہے، ہر گورنمنٹ کا نوکر جو ہے وہ اپنے فرائض دیکھیں. محکمہ تعلیم میں استاد اپنی ڈیوٹی نہیں انجام دیتے صحیح طریقے سے. یہ پرائیویٹ سکول آپ کے جو بڑھ رہے ہیں یا وہ ہو رہے ہیں، استاد بھی اپنے بچے پرائیویٹ سکول میں داخل کراتا ہے. بھائی جو بھی آپ کا فریضہ ہے آپ اس کو لگن سے ادا کرو، لیکن ہم اپنے فرائض نہیں ادا کرتے. جو ہمارے پیسے تو لینے میں بڑے ہر پہلی تاریخ کو پہنچ جاتے ہیں کہ بھائی آج پہلی تاریخ ہے اور تنخواہ کا دن ہے، لیکن جو فرائض ہیں تو اس میں آپ دیکھ لیں یہ ایک واقعہ نہیں ہے، ہر ڈپارٹمنٹ کو آپ دیکھ لیں. وہ صحت کا ہے، ڈاکٹرز حضرات ہیں، آپ دیکھیں کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں آپ کو. میرا تو خود تجربہ ہو چکا ہے نا، میں جاتا ہوں اور ایک ڈاکٹر کو آپ اسپتال میں دکھائیں، اس کے پاس بیٹھیں، اس کی ٹریٹمنٹ کو وہاں دیکھیں، پھر جب آپ پرائیویٹ کلینک جائیں اس کے، پھر اس کے آؤ بھگت کو دیکھیں، مریض کی جو آؤ بھگت ہوتی ہے اور جس طریقے سے وہ اس کا رویہ بدل جاتا ہے پرائیویٹ کلینک میں، یہ عام ہمارا رویہ ہے. پھر یہ تو ایک لمبی داستان ہے سامنے کرام. یہ ہماری بے راہ روی کی، بے مقصدیت کی ایک لمبی داستان ہے. یہ کوئی چھوٹا قصہ نہیں ہے. یہ عاد اور سمود کے آپ قصے تو پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ اپنا قصہ بھی تو سنیں، آپ اپنا قصہ بھی تو پڑھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہوئے. تو بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ سوچنے کی ہیں، اور ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کو ذرا دیکھنا چاہیے. بہرحال وعادم و سمود، قوم عاد اور قوم سمود، وقد تبین لکم من مساکنہم، اے لوگو تمہیں ان کے جو گھر ہیں معلوم ہے، ان کی آبادیاں معلوم ہیں. آج بھی آپ دیکھ لیں قوم سمود کے کھنڈرات موجود ہیں، لیکن ہم ان سے کیا عبرت حاصل کر رہے ہیں؟ ہوا کیا تھا؟ زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان. اب شیطان دیکھیں، شیطان ہر بری قوت کا جو ہے وہ شیطان کی طرف کیا جاتا ہے. شیطان اپنی ایک قوت ہے جو ہمارے رگ و بے میں دوڑ رہی ہے. ہر شیطان، ان الشیطان یجری من الانسان کمجری الدم، اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے. وہ بھی ہیں اور دیگر شیطانی قوتیں ہیں، من الجنت والناس، شیطانی قوتیں ہیں، یہ طاغوتی قوتیں ہیں. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، یہ طاغوت کے الفاظ استعمال، جس نے طاغوت سے انکار کیا اللہ پر ایمان لے آیا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے مضبوط ہینڈل کو پکڑ لیا. تو یہ ہے کہ زین لہم، ہم شیطان نے دکھایا، ہم اس پہ لبیک کہہ دیا ہم نے. فصدہم عن السبیل، پھر رک گئے وہ راستے سے. وکانوا مستبصرین، پاگل نہیں تھے وہ، سوجھ بوجھ والے تھے. قصدن عمدن، دنیا کو منتخب کر لیا بحیثیت مقصد زندگی. انجوائے کرو، لائف انجوائے کرو، ایک ہی تو لائف ہے، بس اس کو مزے اڑاؤ، کھاؤ پیو عیش کرو. اگر نہیں ہے تو پھر آپ کا منہ لٹک جاتا ہے، نہ اچھا کھانا ہے، نہ پہننا ہے، نہ رہنا ہے. یہ کیا زندگی ہے؟ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام. ابھی میں آیت کی تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعادا وثمودا وقد تبین لکم من مساکنہم وزین لہم الشیطان اعمالہم فصدہم عن السبیل وکانوا مستبصرین. ترجمہ سنا دیں. وعادا وثمود، قوم عاد، قوم سمود، وقد تبین لکم من مساکنہم، اور
تم پر ان کے رہنے کے مقامات واضح ہو گئے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے انہیں بھلے کر دکھائے ہیں، اچھے کر دکھائے ہیں۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، پھر اس نے انہیں راہ حق سے روک دیا۔ سبیل سیدھے راستے کو کہتے ہیں، راستہ جو ہے وہ سیدھا ہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ ہے، سیدھے راستے سے رک گئے وہ۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، حالانکہ وہ سمجھ بوجھ والے تھے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. And Ad and Thamud, it has become clear to you from their dwellings. Satan embellished for them their deeds, barring them from the path, even though they could see. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔